تین قسم کے اسباب ہوتے ہیں، تین قسم کے ذریعہ اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ سبب کا مطلب یہ ہے جس چیز کے ذریعے آپ کوئی چیز حاصل کریں، مثلا دنیا کمانے کا سبب دکان ہے، روزی کمانے کا سبب کاروبار ہے، رزق کمانے کا سبب اور وسیلہ یہ مل اور فیکٹری ہے۔ تو اسباب تین قسم پر ہیں۔ ایک سبب وہ ہے جس سے دنیا کمائی جاتی ہے، ایک قسم کے اسباب وہ ہے جس سے دنیا بنائی جاتی ہے، ایک قسم کے اسباب وہ ہے جس سے آخرت بنائی جاتی ہے، اور ایک قسم کے اسباب وہ ہیں جس سے دنیا بھی ویران ہوتی ہے، آخرت بھی ویران ہوتا ہے۔ تو اسباب تین قسم پر ہیں۔ پہلا سبب جس سے دنیا بنائی اور کمائی جاتی ہے، دوسرے قسم کے اسباب وہ ہیں جس سے آخرت اور قبر بنائی جاتی ہے، تیسرا قسم کے سبب وہ ہے جس سے دنیا بھی ویران ہوتی ہے، آخرت بھی ویران ہوتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتا ہے۔ پہلے قسم کے اسباب جن سے دنیا بنائی اور کمائی جاتی ہے وہ دکان ہے، فیکٹری ہے، مل ہے، صنعتیں ہیں، ملازمتیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے دنیا کمائی جاتی ہے اور دنیا بنائی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ سبب ہیں جن سے قبر انسان کی عزت اور سکون والا بنتا ہے، آخرت بھی اس کا قبر، آخرت بھی اس کا سکون اور عزت والا بنتا ہے۔ وہ اسباب اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے طریقے ہیں۔ جتنے اللہ کے احکام ہیں یہ وہ اسباب ہیں جن سے قبر بھی بنتا ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اسی طرح اور اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، عظیمہ، کریمانہ، یہ سب وہ اسباب ہیں جن سے قبر بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتا ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ اسباب ہیں جن سے دنیا بھی ویران ہو جاتی ہے، جن سے آخرت بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہیں، جس سے دنیا بھی ویران ہو جاتی ہے، آخرت بھی ویران ہو جاتا ہے۔ آپ کا کاروبار، آپ کی تجارت یہ اس وقت سکون اور فائدہ آپ کو دے گی جب اس کے ساتھ گناہ نہ ہو۔ اگر آپ کی مل، آپ کی تجارت، آپ کی صنعت، آپ کی دکان، آپ کی ملازمت اگر اس کے ساتھ گناہ مل گیا، اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی مل گئی، تو یہ اسباب دنیا نہیں بنائے گی، آپ کی دنیا پریشان کرے گی۔ یہ جو دکانیں، تجارتیں ہیں، ملازمتیں ہیں، ملیں، صنعتیں ہیں، یہ اس وقت آپ کی دنیا بنائے گی، اس وقت آپ کی دنیا کو سکون بخشے گی، اس وقت آپ کو عزت اور سکون والی زندگی دے گی جب اس کے ساتھ گناہ ملوث نہ ہو۔ اور اسی طرح جو اسباب آخرت کو بناتے ہیں، جن اسباب سے انسان کا آخرت بنتا ہے، قبر بنتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے، یہ بھی اس وقت آپ کی آخرت اور قبر بنائے گی جب اس کے ساتھ ریا نہ ہو، جب اس کے ساتھ دکھلاوا نہ ہو، جب اس کے ساتھ تکبر نہ ہو، جب اس کے ساتھ بڑائی نہ ہو، جب اس کے ساتھ نام اور نمود نہ ہو۔ تو تب یہ جو آپ کے نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہے، یہ آپ کے قبر کو بھی بنائے گی اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارے گی۔ قوم سمود میں 3 قبیلے تھے۔ قوم سمود وہ قوم ہے جس کے بارے میں رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ان جیسے تاجر بھی کہیں نہیں تھے، ان جیسے انجینئر بھی کہیں نہیں تھے، ان جیسے
مویشیوں کا کاروبار یا زمینوں کے کاشتکار، کسان اور کاشتکار اس جیسے ہم نے زمین میں پیدا ہی نہیں کیے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے لوگ ہم نے نہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے امام الانبیاء خاتم النبیین فخر موجودات تک ایسی قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تھی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، جب سے اللہ نے یہ دنیا اور آسمان اور زمین بنائے، ایسے طاقتور، ایسے تاجر قومیں، ایسی بڑی بڑی مویشیوں کی اور کاشتکاری کرنے والے قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے 3 قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ ان کا کاشتکار تھا، زمینوں کا کام کرتا تھا۔ اللہ نے اپنے کلام میں ان کے بارے میں فرمایا وَعَمَرُوا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوا، سورۃ روم میں اللہ نے فرمایا ایسا انہوں نے، ایسی تجارت انہوں نے، ایسی زمین کا کاشتکار انہوں نے کی، ایسی زمینوں کو انہوں نے آباد کیا کہ اس جیسا آباد کسی نے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تجارت تو تھی، زمینیں تھی، کاشتکاری تھی، دنیا کا سبب ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی اس کے ساتھ مل گئی، گناہ ان کے ساتھ مل گئے، تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، جبریل نے ایک چیخ ماری، پورے کے پورے قوم کو اللہ نے ختم کر دیا، اس قبیلے کو جو صرف کاشتکار تھے، اور ان کو زمینوں سے اتنی محبت تھی، کاشتکاری سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے زمینوں کے اندر جو ان اپنے جگہ بنائی، زمینوں کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے۔ اللہ نے فرمایا کاشتکاری تو ہے، کاشتکاری کے ساتھ ان کی محنت بھی ہے، لیکن جب اس محنت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی مل گئی، گناہ کا سبب مل گیا، جبریل نے چیخ ماری فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ساروں کے سارے کے کلیجے پٹ کر کے مر گئے۔ دوسرا قبیلہ سمودیوں میں بڑے تاجر تھے، ایسے تاجر تھے کہ انہوں نے اپنی تجارت جہاں بنائی تھی وہی اپنے مکانات بھی بنائے تھے، اور مکانات بھی اینٹوں سے نہیں بنائے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اپنے شہروں میں انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر اور بنگلے بنائے۔ اللہ نے فرمایا سبب تو تھا تجارت کا، تجارت اتنی نہیں تھی جیسے ہمارے اور آپ کی ایک دکان میں ہے یا ایک فیکٹری اور مل میں ہے، نہیں، بلکہ ان کی تجارت کئی پوری دنیا میں روم اور فارس اور کسرا سے بھی بڑھ کر ان کی تجارتیں تھی۔ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے نافرمانیاں کی، بتلائے مجھے دنیا کا سبب ہے کمانے کا، تجارت بھی ہے، گھر بھی ہے، بنگلے بھی ہے، ہر قسم کے اسباب ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی مل گئی، ساتھ میں اللہ کے رسول کی نافرمانی مل گئی اور گناہ مل گیا، تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زمین کو ہم نے جھٹکا دیا اور زمین نے ہلا کر ان کے سارے کاروبار، ان کے بنگلے تس نس کر دیے۔ تو معلوم ہوا دنیا کمانے کے اسباب زمینیں ہیں یا آپ کی تجارت ہے، لیکن اگر اس تجارت کے ساتھ، اگر ان زمینوں کے ساتھ، ان اسباب کے ساتھ اللہ کی نافرمانی آ گئی تو یاد رکھنا پھر سکون نہیں ملتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس ملیں بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ فیکٹریاں بھی ہیں، لوگوں کے پاس تجارت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اسباب تو دنیا کمانے کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ کی نافرمانی کے اسباب ہے وہ نہیں چھوڑے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کے اسباب ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے کاروبار ویران اور برباد ہوتا ہے، وہ اسباب نہیں چھوڑے۔ تیسرا قبیلہ سمودیوں میں وہ مویشیوں کا کاروبار کرتا تھا، اور اتنے مالدار تھے مویشیوں کے لحاظ سے کہ ان کے ہاں کم از کم ان کے قبیلے میں وہ شخص رہ سکتا تھا جس کی 1000 اونٹ ہو، 2000 بکریاں ہو کم از کم، اور 1500 کے قریب اس کے گائے اور بیل ہو، تو وہ شخص ان کے قبیلے میں رہ سکتا تھا۔ بتلائیں آج آپ سوچیں، کسی کے پاس 1000 اونٹ کا سوچ سکتا ہے آدمی؟ 1500 2000 بیلوں کا سوچ سکتا ہے؟ 2000 بکریوں کا سوچ سکتا ہے؟ لیکن ان کے پاس اللہ نے ایسے ان کو مویشی دی تھے، اتنے تاجر بنائے تھے، اتنے مالدار بنائے تھے کہ یہ چلے گئے جنگلات میں رہنے لگ گئے،
اور وہاں انہوں نے اپنے مویشیوں کو پالا. لیکن جب دنیا کا سبب ہے، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، بیلیں ہیں، لیکن جب گناہ کے اسباب مل گئے، اللہ کی نافرمانی مل گئی، تو قرآن نے فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ. قوم ایک ہے سمودی، لیکن 3 عذاب آئے. کاشتکاروں پر چیختی عذاب آیا، اور تاجروں پر زمین کے زلزلے کا عذاب آیا، اور ان مویشیوں کو اللہ پاک نے، ان مویشیوں کے تاجروں کو اللہ رب العزت نے زمین کو زلزلہ دے کر کے، یا زمین آسمان سے اللہ نے ایک بادل بھیجی، اور وہ ان کو گرمیاں لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا چلو بادل آ گیا، اس سے ابھی ہمارے اوپر بارش برسے گی. جب اس کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے بجائے بارش کے آگ برسائی ان کے اوپر. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ. ذلہ کہتے ہیں سائبان کو، بادل کو، اس کا عذاب اللہ نے بھیجا. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، اگر دنیا کے اسباب جو کمانے کے ہیں اس کے ساتھ گناہ مل جائے گا، کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی. ان سے بڑے تاجر بھی نہیں تھے، ان سے بڑے کاشتکار بھی نہیں تھے، ان سے زیادہ مویشیوں کو پالنے والے بھی نہیں تھے. اس لیے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں. دنیا کا کاروبار آپ کر لیں، ثواب ہے، حلال نیت سے اپنے اولاد کی روزی کے لیے تجارت کریں، لیکن اگر اس کے ساتھ گناہ کے اسباب مل گیا تو سکون نہیں ملے گا. کئی لوگ آتے ہیں اللہ کے گھر میں، جمعے کا دن ہے، آتے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے ملوں کے مالک ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا کمانے کا سبب تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ کی نافرمانی ہے وہ دور نہیں کی اس نے. جب اللہ کی نافرمانی کو دور نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کے طریقے کو تو اپنائے گا نہیں، تو یاد رکھنا پھر سکون نہیں ملتا ہے. Allah